بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے تمام ریڈرز کو جو میرا یہ ناول پڑھ رہے ہیں، یہ میرا پہلا ناول ہے، ایک چھوٹی سی کوشش۔ اس میں کچھ غلطیاں بھی ہوں، گرامر کی مسٹیک اور ٹائپنگ کی مسٹیک وغیرہ، اور چونکہ یہ میرا پہلا ناول ہے تو پلیز آپ لوگ ان غلطیوں کو درگزر کیجیے گا۔ یہ ایک تخلیقی کہانی ہے، اس کہانی کے تمام کردار تخلیقی ہیں۔ خانزادہ حویلی پورے آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ حویلی کی رونق بتا رہی تھی یہاں جشن منایا جا رہا ہے۔ بہزاد خان کے تمام بچے آج حویلی میں جمع تھے۔ ان کے بہن بھائی، بھابھیاں، بیٹے بہوئیں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، گو کہ پورا خاندان سب ہی خوشی میں شامل تھے۔ بہزاد خان کی طبیعت کافی دنوں سے بہت خراب تھی۔ سرجری کے بعد کل وہ اپنی حویلی میں واپس لوٹے تھے، اسی لیے آج سب اس خوشی میں جمع ہوئے تھے۔ یہ رونق ابھی مزید کچھ دن اور رہنی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ کچھ دنوں بعد عید تھی اور بہزاد خان کے تمام بچے عید اسی حویلی میں مناتے تھے۔ سفید اور ہلکے سرمئی رنگ کے امتزاج کی یہ بڑی حویلی نہایت ہی خوبصورت تھی۔ یہ حویلی ان کے باپ دادا کے زمانے کی تھی، لیکن اب تک اس کو اس طرح مینٹین کر کے رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ حویلی آج بھی ایک منفرد حیثیت رکھتی تھی۔ حویلی کا بیرونی حصہ اس طرح تعمیر کیا گیا تھا کہ ہر کمرے کے سامنے بالا خانہ بنے ہوا تھا۔ حویلی کے بیرونی دہلیز سے سفید سنگ مرمر کی سیڑھیاں بنائی ہوئی تھیں جو سامنے سبز آنگن کو جاتی تھیں۔ آنگن سبزہ اور پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک چھوٹا سا پانی کا فوارہ نما چشمہ بنا ہوا تھا، غالباً وہ کافی پرانا تھا۔ حویلی کے عقبی حصے میں بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے۔ حویلی کے اندر داخل ہونے والی دہلیز حویلی کے بیچوں بیچ بنائی گئی تھی، جہاں سے اندر داخل ہوتے ہی بڑا سا ہال نما برآمدہ تھا۔ 3 مالا کی یہ حویلی اس طرز کی تھی کہ تیسری مالا پر لگا فانوس پہلی مالا کے برآمدے پر جھول رہا تھا۔ سامنے جو سیڑھیاں بنی تھیں وہ اوپر کی جانب جاتی تھیں۔ ارد گرد سارے کمرے، کچن اور ڈائننگ ہال وغیرہ بنایا ہوا تھا، اسی طرح دوسری مالا کا اور تیسری مالا کا بھی، اور سب سے اوپر چھت بنی ہوئی تھی۔ حویلی کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں کوئی موجود نہ ہو۔ ایک گہما گہمی مچی ہوئی تھی، شور شرابہ اور قہقہوں سے گونج رہی تھی حویلی۔ ڈائننگ ہال میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ بچے پارٹی دوسری طرف برآمدے کے موجود تھے، جہاں بڑے سے ہال میں ٹی وی لگا ہوا تھا اور وہاں وہ لوگ اپنے کارٹونز دیکھ رہے تھے۔ حویلی کے عقبی دروازے سے اندر آتی گاڑی گیراج میں رکی تھی۔ بلو جینس پر سفید شرٹ، اس پر بلیک جیکٹ زیب تن کیے ہوئے، وہ آگے سے کھلی ہوئی تھی
اندر سفید وی نیک لائن شرٹ سے باہر آتی باریک سی چین، سفید رنگت، سبز آنکھیں، براؤنش کلر کے بال جو ماتھے پہ بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ ارے آ گیا میری ماں، قسم سے وہ غالباً فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ تو کون سا تم نے کھانا ہے؟ سب کو کھانے دو۔ ارے یار چھوڑ سب کو، بس آ گیا میں اندر۔ فون تو رکھ یار۔ وہ جھٹ سے گاڑی سے باہر اترا اور اندر کی طرف قدم بڑھایا۔ میری مورے کیسی ہیں؟ وہ آمنہ خاتون کی طرف بڑھا جو اس ٹائم ویل چیئر پر بیٹھی تھیں، سر پر نہایت سلیقے سے دوپٹہ جمائے، نفیس سا جوڑا زیب تن کیے ہوئے۔ بڑی خفگی سے عیسیٰ کو دیکھتے ہوئے بولی، بڑی جلدی خیال نہیں آ گیا اپنی مورے کا؟ میری مورے مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ ان کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ ہم سے زیادہ کوئی اور ہے جو تم سے ناراض ہے؟ پورے مہینے کے بعد شکل دکھا رہے ہو، کچھ ہوش بھی ہے؟ یار میرے امتحان تھے، کچھ اور معاملات تھے جن میں الجھا ہوا تھا، اب آیا ہوں نا، سکون سے موج مستی کریں گے ہم مل کے۔ اب وہ سب سے باری باری مل رہا تھا، اپنے سارے ماموں مامیوں سے، کزنس وغیرہ سے۔ سب برآمدے میں ہی کھڑے ہوئے تھے، کچھ لوگ ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ رہے تھے کہ وہاں پر کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سیاہ رنگ کے لمبے کرتے نما قمیص کے نیچے کھلے پائچوں والا پاجامہ پہنے، گلے میں ہلکے گلابی رنگ کا دوپٹہ ڈالے، ہلکے براؤن شیڈڈ گھنگریالے بالوں کا میسی سا جوڑا بنایا ہوا تھا، چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ دبلی پتلی چھوٹی سی یہ لڑکی نہ بہت زیادہ سفید مائل رنگت کی تھی، نہ ہی سانولی، اچھی نکھرتی ہوئی رنگت پر الگ ہی چمک تھی، نہایت پرکشش چہرہ، براؤن آنکھیں، گھنی پلکیں اور آئرس پہ پڑتا مدھم سا ڈمپل۔ اوپری سیڑھیوں کی طرف سے آتی اس لڑکی پر عیسیٰ کی نظر گئی جو ہنستے چنچلاتے بھاگتی ہوئی تیزی سے نیچے کو اتر رہی تھی کہ اچانک اس کا پیر اپنے کھلے پاجامے میں پھنسا اور یکدم آخری سیڑھی پہ آ کے گری۔ عیسیٰ تیزی سے جنیشا کی طرف بڑھا۔ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ وہ روحانسی ہوتے بولی۔ اسے درد سے زیادہ رونا اس بات پر آ رہا تھا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں۔ گھٹنوں کے بل بیٹھی وہ اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلی چیک کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں نہیں، کہاں؟ یہ سب تو نیٹ فلکس کی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ عیسیٰ پیچھے مڑا تو وہاں سب کے سب متوجہ تھے۔ کیا مجھے رونا چاہیے؟ جنیشا نے ایک بار پھر عقل مندانہ سوال کیا تھا۔ ہاں بالکل اپنی عقل پہ، وہ تعصب سے سر ہلاتے بولا، پھر ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا۔ وہ مزید روحانسی ہوئی تھی۔ شکر ہے کہ وہ نہیں ہے، وہ ہلکے سے ہی بڑبڑائی، لیکن اس کی آواز عیسیٰ کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ بھی دیکھ چکا ہے بیٹا، عیسیٰ نے ایک جھوٹ دھرا۔ اللہ تمہیں غرق کرے عیسیٰ، وہ خالص عورتوں جیسے لہجے میں بولی۔ لے میں نے کیا کیا ہے؟
عیسیٰ نے دونوں کندھے اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تم اتنے دنوں بعد آتے، نہ میں لڑکتے پڑکتے وہاں سے گرتی۔ وہ پھر سے جیسے رونے کے لیے منہ بناتے ہوئے بولی۔ وہ خود گرا ہوا ہے، بھلا اس کو کیا فرق پڑنا ہے۔ مزید جنگ جاری رہتی، دونوں کے درمیان کی آواز آئی، ڈائننگ پر سب آ جائیں، کھانا لگ چکا ہے۔ تمہارے مہمانوں کو حویلی بڑی پسند آ گئی ہے، جانے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا۔ ثروت بیگم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھاتے ہوئے بولی۔ ڈائننگ ٹیبل کے سامنے لگے اس صوفے پہ وہ دونوں بیٹھے تھے، وہ اپنی ہی دنیا میں مگن۔ سامنے چھوٹی سی ٹیبل پر رکھی تھی جس کے اوپر کھانا رکھا ہوا تھا، وہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور ارد گرد سے بے خبر۔ سامنے سربراہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص کی چبھتی ہوئی نظر بھی ان دونوں پر پڑی تھی۔ عیسیٰ نے ثروت بیگم کی بات پر سر اٹھا کر دیکھا۔ زنیشہ جو مزے سے نوالا منہ میں ڈال رہی تھی، اس نے عیسیٰ کو دیکھا جو کھانے پر اپنا ہاتھ روک چکا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا جہاں سب اس کی طرف متوجہ تھے، شاید وہ کوئی بات مس کر گئی تھی۔ عیسیٰ کو ہلکی سی کونی ماری اور آئی برو ریز کر کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ ساتھ بیٹھی صبرینا جو کافی دیر سے اسی کو دیکھ کے سلگ رہی تھی، اس نے فوراً اپنی ماں کی بات دہرائی۔ اماں بول رہی ہیں لگتا ہے تمہیں حویلی بہت بھا گئی ہے، جب ہی جانے کا من ہی نہیں ہے تمہارا۔ ہاں آنٹی یہ تو ہے، بھلا اتنی خوبصورت چیز کسی کو کیسے ناپسند آئے۔ اس نے دوسرا نوالا بھی توڑ کے منہ میں ڈالا، اس بات سے انجان کہ انہوں نے یہ بات تنزیہ کہی تھی۔ سامنے سیڑھیوں سے نور بانو تیزی سے اترتی ہوئی ہال کی طرف آئی اور زنیشہ کے کان میں کچھ بولا۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی، ہاتھ میں نوالا لے کے وہ تیزی سے ڈائننگ ہال سے باہر کی طرف جانے کو مڑی۔ فوراً عیسیٰ نے اسے روکا۔ کھانا تو کم از کم کھاتی جاؤ یار۔ کھا لیا ہے میں نے۔ وہ ڈائننگ کی طرف بڑھی، پاس رکھا جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی انڈیلا اور کھڑے کھڑے ہی پینے لگی۔ بچہ سکون سے بیٹھ کے کھانا تو کھا لو، صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، اب تو سکون سے بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ دوسری جانب سربراہی کرسی پر بیٹھی مورے نے نہایت پیار سے بولا۔ اچھے سے کھا لیا ہے میں نے میری پیارے مورے۔ وہ ان کے پاس سے ان کے گالوں کو چھیڑتے ہوئے نکل گئی۔ زنیشہ کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک ثروت بیگم اس کے حوالے سے باتیں کرتی رہیں۔ عیسیٰ کافی دیر سے ان کی باتیں مورے کی وجہ سے سن رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے صبرینا، نور، عبیر باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، ان کو خوشی ہو رہی تھی۔ جوان لڑکی ہے، بھلا کیسے گھر والے ہیں جو ایسے چھوڑ دیا؟ پچھلے 6 مہینے سے وہ یہیں ہے، کیا ان کا کوئی ہوش نہیں؟ لگتا ہے لاوارث ہے۔ ہرگز لاوارث نہیں ہے۔ لاوارث وہ ہوتا ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا، جو بے سہارا ہوتا ہے، اور عیسیٰ ابھی زندہ ہے۔ کم از کم میرے ہوتے ہوئے آپ یہ کیسے بول سکتی ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے وہ کبھی بے سہارا لاوارث نہیں ہو سکتی۔ غصے میں بولتے ہوئے وہ سامنے دیکھنا بھول گیا تھا جہاں سربراہی کرسی پہ بیٹھا وہ شخص
بلیک شلوار قمیض زیب تن کیا ہوا تھا، سفید رنگت گھنے سلکی ہلکے سنہری رنگت کے بال جو ماتھے سے اوپر کر کے نہایت نفاست سے بنائے ہوئے تھے، ہلکی بیئرڈ، نیلی اور ہرے امتزاج رنگ کی آنکھیں، خالص پٹھانوں جیسے خد و خال، آستین کے کف کونیوں تک موڑے ہوئے، ہاتھوں میں امپورٹڈ واچ پہنا ہوا۔ اباسین علی خان خانزادہ حویلی کا سب سے بڑا پوتا، اس وقت اس حویلی کے سب سے جذباتی بچے کی حرکتیں، دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کیے تھوڑی کے نیچے رکھے بڑی مرعوب ہو کے دیکھ رہا تھا۔ عیسیٰ نے سامنے ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا اور غصے میں وہاں سے نکل گیا۔ مرد سارے ایک جگہ پر محفل لگائے ہوئے اور خواتین انہوں نے اپنی ایک الگ محفل سجائی ہوئی تھی، جبکہ نوجوان اور بچے برآمدے میں کافی دیر سے فارغ ہو کے اپنے کمرے سے آئی تو دیکھا ابھی بھی سب وہیں پر موجود تھے۔ وہ بھی سب کے ساتھ بیٹھ گئی جہاں عیسیٰ اپنے دوسرے کزنز کے ساتھ بیٹھا بسام کا انتظار کر رہا تھا۔ مردانہ خانے میں تمام مرد جمع تھے جہاں قہوے کا سلسلہ چل رہا تھا۔ بہزاد خان تو اپنے کمرے میں چلے گئے تھے آرام کے لیے، لیکن باقی سب وہیں پر موجود تھے۔ افضل خان داؤد خان سے کچھ سیاست کے معاملات پر بات کر رہے تھے۔ اباسین علی خان افضل علی خان کا بیٹا ہے۔ وہ بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا کہ جب اس کے چچا داؤد خان نے اس سے پوچھا، کیا بنا تمہارے کام کا؟ بس ابھی کچھ دن کے لیے کام کو روکا ہوا ہے، کچھ سیاسی سرگرمیاں ہیں بڑی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے وہاں ٹائم نہیں دے پا رہا۔ اور کیا ہوا اس منسٹر والے کیس کا؟ سنا ہے تم ہی اس کیس کو ڈیل کر رہے ہو؟ افضل خان نے اباسین علی خان سے پوچھا۔ ابھی سوچا نہیں اس بارے میں بابا، ابھی تو کیس اسٹڈی کر رہا ہوں، پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہماری مانو تو الیکشن میں اس بار تم کھڑے ہو جاؤ، جتنا تمہارا پاور ہے یہاں سے تو تم ہی جیتو گے، داؤد خان بولے۔ چاچا ابھی اس بارے میں نے کچھ سوچا نہیں، تو سوچ لو نا، سوچنے میں کون سا وقت لگتا ہے، افضل خان بھی بولے۔ پہلے کچھ معاملات ہیں ان کو دیکھ لوں، 3-4 سال تک تو میرا ارادہ نہیں کہ سیاست میں قدم رکھوں۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے وہ منسٹر کیا واقعی کرپشن کی ہے؟ ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں نے کیس پوری طرح سے ریڈ نہیں کیا، کچھ وقت لگے گا۔ سنا ہے لالا اس پارٹی کی طرف سے آپ کو سیٹس بھی دی جا رہی ہیں، بسام کہتے ہوئے ساتھ آ کے بیٹھا، بلیک کلر کی جینس پر سیاہ رنگ کی اونی شرٹ زیب تن کیے ہوئے، ماتھے پہ بے ترتیب بال، سر پر کیپ، براؤن آنکھیں، سفید رنگت، 6 فٹ کی ہائٹ۔ یہ ہیں ہمارے بسام خان، اور کسی کا سیکریٹ کرش۔ بولا تو ہے
پر میں نے ابھی اس بارے میں کچھ سوچا نہیں. پہلے اس چیز کو ریڈ کروں گا، اگر سمجھ آتا ہے تو اس کو میں ہی ہینڈل کروں گا. تم اپنا بتاؤ، بڑے دنوں بعد حویلی کا چکر لگایا. لالا میں تو پچھلے ہفتے بھی آیا تھا، لیکن آپ کی مصروفیات ایسی ہیں، آپ کو کیا خبر ہماری. وہ الٹا اسی سے شکوہ کر بیٹھا تھا. مجھے مورے نے تو نہیں بتایا. ہماری مورے کو عیسیٰ کے علاوہ کچھ یاد رہے تو بتائے نا، وہ خفگی سے بولا. ہاں ہاں ہاں، یہ تو ٹھیک کہا. اس بڑے سے لانچ میں سب کزنس بیٹھے ہوئے کوئی ڈرامانی مووی دیکھ رہے تھے. وہ بھی ان کی طرف صوفے پہ برجمان ہوئی تھی کہ اچانک سامنے کھڑے عیسیٰ پر نظر پڑی، جو آنکھوں کے اشارے سے اسے اوپر چلنے کا اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ سمجھتے ہوئے اس کی تقلید میں چل پڑی. عیشا اور دنیشا حویلی کے عقبی حصے پر بنی سیڑھیوں پر خاموشی سے چڑھتے ہوئے چھت پر جا رہے تھے. اس طرف تھوڑا اندھیرا تھا. عیسیٰ کے ہاتھ میں ایک ڈبہ اور ایک بوتل تھی. رات کی تاریکی میں کھلے آسمان پر لاتعداد ستارے جھلملا رہے تھے. ٹھنڈی سرسراتی ہوائیں ماحول کو پرسکون بنا رہی تھیں. دنیشا اور عیسیٰ چھت کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے اتنے دل سے کھانا بنایا تھا اور تم نے کھایا بھی نہیں. تو تم نے بھی کون سا کھایا تھا؟ چھوڑ کے چلی گئی تھی. عیسیٰ، ایک تمہاری مامی اور دوسرے تمہارے لالا. قسم سے دونوں آپا کی کٹنیاں ہیں. وہ ہاتھ اٹھا کے 2 انگلیاں ملاتے ہوئے چبا چبا کے بولی. کیوں؟ لالا نے کیا کیا؟ وہ پیزا منہ میں ڈالتے ہوئے بولا. او بھائی، کیا بول سکتے ہیں. ویسے اتنی بڑی حویلی ہے اس بندے کی، لیکن دل اتنا چھوٹا سا. وہ دوبارہ ہاتھ کے اشارے سے اپنی بات سمجھا رہی تھی. ایسے کیوں بول رہی ہو؟ ہاتھ کے اشارے سے عیسیٰ کو قریب بلایا. جیسے ہی اس کے قریب منہ لایا، علاج ولاج کروا لو اس آدمی کا، بڑھاپے میں بڑا مسئلہ ہو جانا ہے. عیسیٰ کہکا لگا کے اس کی تاکید میں سر ہلاتے ہوئے پیزا کھانے لگا. قسم سے سچ بتا رہی ہوں، ایسے گھوٹتے ہیں جیسے سالم نگل جائیں گے. وہ بھی پیزا منہ میں ڈالتی ہوئی بولی. کدھر کھاؤ گے؟ کتنا کھاؤ گے؟ بس بھی کرو. اس نے عیسیٰ کی گود میں رکھا پیزے کا ڈبہ اپنی گود میں رکھ لیا. ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ 3 پیس ٹھوس چکے ہو. کچھ تو میرے لیے بھی چھوڑ دو. اوپر سے تمہارا وہ لالا، ان کو اگر ہلکی سی بھی بھنک پڑ گئی نا تو ہم دونوں کا پیزا بنا کے چبا چبا کے کھائیں گے. ہاں 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 ہاں، عیسیٰ ٹھٹے مارتے ہوئے ہنسا. میرا ٹیسٹ اتنا خراب بھی نہیں. میرا اتنا خراب ٹیسٹ نہیں ہے. ڈونٹ یو ویری. اپنی پشت سے آتی بھاری آواز سے دنیشا کے اوسان کھڑے ہو گئے تھے. گود میں رکھا پیزا کا ڈبہ اس نے اپنی چادر سے چھپا لیا. کیا کر رہے ہو تم لوگ اس ٹائم چھت پہ؟ اور تمہیں کچھ عقل ہے عیسیٰ؟ نیچے سارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ دنیشا کے پیچھے کھڑا تھا. دنیشا نے موقع کا فائدہ اٹھاتے چادر کے اندر ہاتھ ڈال کے ہلکا سا ڈبہ کھولا اور 2 پیزے کے سلائس نکال کے اپنے ہاتھ میں دبا لیے.
اور ڈبہ عیسیٰ کی طرف بڑھا دیا۔ میں تو چلتی ہوں بھائی، وہ تیزی سے کھڑی ہو کر جانے کو تھی کہ ایک زوردار آواز پھر سے کہا، خاتون آپ کو تو تھوڑی عقل ہونی چاہیے۔ ہیں؟ خاتون؟ خاتون کیسے بولا آپ نے؟ نیچے جائیں فوراً۔ اباسین نے ہاتھ اٹھا کے چھت کی دہلیز کی طرف اشارہ کیا۔ کثرتی جسامت کا یہ لمبا چوڑا آدمی، جسے دیکھ کے ہمیشہ زنیشا کی سیٹی گم ہو جاتی تھی، وہ فوراً سے پہلی اٹھی، پیزے چپل سب چھوڑ چھاڑ ننگے پاؤں وہاں سے بھاگی۔ لالا، عیسیٰ نے بولنا چاہا، اسٹڈی میں آؤ، بات کرنی ہے، وہ حکمیہ لہجے میں کہتا ہوا نکل گیا۔ عیسیٰ اسٹڈی روم میں داخل ہوا تو وہاں پہلے سے بسام موجود تھا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ عیسیٰ نے بسام کو دیکھتے پوچھا، پھر ٹیبل کے ساتھ لگی لکڑی کی کرسی پر بیٹھا۔ بڑے دنوں سے میں نے کوئی ایکشن سیریز نہیں دیکھی تھی، سوچا آج دیکھ لوں۔ بسام کرسی پہ نیم دراز بیٹھا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تو جان کے لالا کو چھت پہ بھیجا تھا؟ کوئی شک؟ بسام کندھے اٹھا کے بولا، کمینے، وہ صبح سے بھوکی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ اس حویلی میں کھانے کی کوئی کمی ہے۔ اندر داخل ہوتے اباسین نے سرد آواز میں عیسیٰ کو گھورتے بولا، لالا یار آپ بھی نا کمال کرتے ہیں، میں نے یہ کب کہا؟ عیسیٰ تم چاہتے کیا ہو؟ جو آپ چاہتے ہیں وہ ہرگز نہیں، وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا۔ عیسیٰ اباسین کی بات سمجھ گیا تھا، وہ کیا بولنا چاہ رہا تھا۔ آپ کیوں ایک بات کے پیچھے لگے رہتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے مجھے شادی وادی نہیں کرنی؟ وہ کافی جھنجھلا گیا تھا۔ تو پھر یہ کیا تماشے لگائے ہوئے ہیں؟ دوست ہے وہ میری لالا، دوستی ایک حد تک ہوتی ہے عیسیٰ، تم کوئی چھوٹے بچے نہیں ہو اور نہ ہی وہ۔ کل صبح ہی اسے فارم ہاؤس چھوڑ کر آنا۔ لالا فارم ہاؤس کیوں؟ عیسیٰ کرسی سے تھوڑا سا آگے ہو کے سامنے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تماشا ہو، پورا خاندان اس حویلی میں موجود ہے۔ پر لالا 2 دن بعد تو عید ہے۔ عیسیٰ ہمارا فارم ہاؤس بھی تھوڑا سا آگے ہے، وہاں بھی عید ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ اب یہاں دال نہیں گلنے والی، اور وہ زنیشا کو کسی بھی صورت فارم ہاؤس نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ یہ آخری بار میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اگر چاہتے ہو تو میں گھر میں سب سے بات کرتا ہوں، تم دونوں کا نکاح اس عید پر ہی کروا دیتے ہیں۔ لالا میرے پیارے لالا، عیسیٰ کو شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔